ویلکم بیک۔ اس وقت جبکہ پورے ملک میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے نتائج آ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرینز پہ اس وقت صرف یہی نتائج چھائے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی خبر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے آئی ہے، جہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف آج تیسرے روز موجود ہے، اور اس وقت جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں ان کی امریکی نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ ملاقات، اس کے بارے میں اس سے پہلے مختلف آراء آ رہی تھی اور یہ بات حتمی طور پہ نہیں بتائی گئی تھی سرکاری طور پہ کہ جنرل راحیل شریف امریکی نائب صدر سے ملاقات کریں گے، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل جو اس حوالے سے دوسری خبریں آئی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی، اور جنرل راحیل شریف کی اس وقت امریکہ کے نائب صدر جناب جو بائیڈن سے یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے قبل ان کی کل امریکی وزیر خارجہ جان کیری، امریکی وزیر دفاع، امریکہ کے قومی سلامتی کے وزیر، امریکہ کی ہی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، سینٹ کام کے کمانڈر اور دوسرے امریکی اعلیٰ فوجی حکام سے ملاقات ہو چکی ہے۔ جنرل راحیل شریف کا یہ دورہ انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس دورے کا جو پروفائل ہے وہ یقینی طور پہ بہت ہی اس کی اپنی سگنیفیکنس ہے، اور جس انداز سے یہ دورہ مسلسل انفولڈ ہو رہا ہے وہ اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس میں بہرحال اہمیت ہر صورت میں ہے۔ آج ہی جنرل راحیل شریف نے امریکی کانگریس میں بھی گئے تھے، جہاں پر ان کی امریکہ کی کانگریس کے کئی اہم سینیٹر سے ملاقات ہوئی، اور سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی جو انتہائی بااثر کمیٹی سمجھی جاتی ہے، جس میں امریکہ کے سابق صدارتی امیدوار جان مکین، سینیٹر جان مکین اس کو لیڈ کرتے ہیں، وہاں پر ان کی سینیٹرز کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جو کہ ان کی امریکہ کے کانگریس مین کے ساتھ بھی ہوئی، اور اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ تصویر بھی دیکھنے میں آئی جس میں امریکہ کے یہ اہم لا میکرز، قانون بنانے والے سینیٹرز موجود ہیں، وہ قطار میں کھڑے ہیں، بیچ میں جنرل راحیل شریف فوجی وردی میں اپنی یونیفارم کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک دلچسپ تصویر ہے جنرل راحیل شریف یونیفارم میں، اور سینیٹرز امریکہ کے بہت اہم بااثر سینیٹرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب ان کی ملاقات جو بائیڈن سے امریکہ کے نائب صدر سے ہو رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں اس وقت موجود ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف۔ اس دورے سے منسلک کئی اہم چیزیں ہیں جو کہ اس سے قبل بھی سامنے آئی ہیں۔ جنرل راحیل شریف کے دورے سے قبل پاکستان میں ایک تنازع سا پیدا ہوا تھا جب فوج کے کور کمانڈرز نے اپنے آخری اجلاس کے بعد اس بات کا خیال ظاہر کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان میں مسلسل اور جس انداز کی پروگریس ہونی چاہیے، پیش رفت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے، طرز حکمرانی اس انداز کا نہیں ہو رہا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھائے۔ گورننس کے حوالے سے کور کمانڈرز کا یہ گلہ، اس کا جواب دیا حکومت نے، اور سخت الفاظ میں اس کا جواب دیا تھا، گو کہ گورننس کے حوالے سے، طرز حکمرانی کے حوالے سے پاکستان میں عام رائے یہی ہے کہ اس میں بہتری کی، وفاق میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور سندھ میں تو بہت زیادہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن اب یہ صورتحال میں یہ ایک دلچسپ ابھی پیش رفت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہوئی ہے، جہاں پر اس وقت جنرل راحیل شریف کی امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات جاری ہے۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر موجود ہے ممتاز سینئر صحافی جناب انور اقبال۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ سرکاری طور پہ گو کہ اس کی خبریں چھوٹی موٹی ادھر ادھر آتی رہی، لیکن سرکاری طور پہ نہ امریکہ کی جانب سے اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے، آئی ایس پی آر کی جانب سے کبھی یہ کہا گیا تھا کہ اس دورے میں جو امریکہ کے نائب صدر سے جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوگی۔ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا یہ؟ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے آخر تک کنفرم نہیں کیا، لیکن وائٹ ہاؤس نے رات گئے باضابطہ طور پہ اعلان کیا کہ 11:30 بجے روزویلٹ روم میں نائب صدر جو ہیں جو بائیڈن وہ ملاقات کریں گے ان سے، آرمی چیف سے۔ اور اس میں دیکھیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی ملاقات ہوگی کانڈولیزا رائس سے جو سلامتی امور کے مشیر ہیں، اور اس میں جس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آنر دینا ہو لیکن وہ پروٹوکول میں فٹ نہ ہوتا ہو، کیونکہ آنے والا مہمان سے سینئر ہو تو وہ بس ٹہلتے ہوئے آ جاتے ہیں، ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کو سوزن رائس کو جانا پڑا ملک سے باہر،
ضروری صلاح مشورے کے لیے فلپین جہاں صدر اوباما موجود ہیں. تو پھر وائٹ ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک باضابطہ میٹنگ میں آرمی چیف کو بلایا جائے. یہ بہت ریئر ہوتا ہے. مجھے 15 سال ہو گئے, میں نے آج تک کسی آرمی چیف کو ایک فارمل میٹنگ کے لیے وائس پریزیڈنٹ کے پاس جاتے نہیں دیکھا. اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس وقت صدر اوباما ملک میں نہیں ہے, تو اس وقت جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو نائب صدر ہیں, وہ صدر ہیں امریکہ کے. اس وقت امریکہ کے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہیں. اور یعنی آپ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے جا کے ملاقات کی ہے امریکی صدر سے. اچھا, اور آج اس سے پہلے وہ کیپٹل ہل بھی گئے تھے. بہت ہی اہم ترین جو امریکی کانگریس مین ہے, سینیٹرز ہے, ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی, سینیٹر جان مکین کے ساتھ بھی. اس ملاقات کے حوالے سے کیا ہمارے پاس معلومات ہے؟ آپ اس میں بھی دیکھیں, یعنی معلومات تو ظاہر آ گئی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ 2 طرفہ تعلقات بھی گفتگو ہوئی, افغانستان پہ ہوئی, پاکستانی فوجی کردار کو سراہا. اور لگتا یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے اور اس وقت مغربی ممالک متحد ہو کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف, اس میں پاکستان کا کوئی کردار ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یہاں فوجی سربراہ آتے رہتے ہیں, ایک ہفتے میں 2 3 آتے ہیں, اور وہ جاتے بھی ہیں کانگریس میں, لیکن اس طرح پوری کمیٹی سے خطاب نہیں کرتے. جو اس میں ریئر بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے جا کے باضابطہ کمیٹی سے خطاب کیا, آرم سروسز کمیٹی سے اور انٹیلیجنس کمیٹی سے. یہ بھی آپ یہ پورا دورہ جو ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے. ہم نے دیکھا جو انہوں نے ان کی اعزاز میں ڈنر کیا گیا, اس میں بھی واشنگٹن کے تمام موجود تھے. اور کل رات جو ڈنر دیا ہم آرمی چیف نے, اس میں بھی واشنگٹن کے سارے سرکردہ افراد موجود تھے. تو لگتا ہے یہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک طرح سے وزیر اعظم کے دورے کی نسبت اس دور میں زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال, ہمارے ساتھ تھے. آج کی بڑی خبر اور جو واشنگٹن سے آئی, جہاں پر غیر متوقع طور پر چیف آف آرمی سٹاف اس وقت امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں, جو کہ آج کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما ٹرکی میں ہیں, وہ امریکہ کے صدر ہیں, تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ابھی جنرل راحیل شریف کی ملاقات ہوئی ہے. دوسری بڑی خبر, پاکستان کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ, پنجاب کے 12 اضلاع, سندھ کے بہت اہم اضلاع, اور اس پورے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کے سابقہ گڑھ بدین میں جھٹکا ملا ہے. وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے آج کے سندھ میں سب سے بڑے مخالف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا گروپ, اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس نے بدین شہر میں واضح اکثریت حاصل کی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بعض اب تبصروں کے مطابق بدین شہر میں کم از کم صفایا ہو گیا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے جائیں گے بدین, جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی نتائج کے حوالے سے جو آپ کے پاس خبریں ہیں وہ کیا ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کے کچھ ذرائع اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تصویر واضح نہیں ہے پورے بدین ضلع کے حوالے سے. آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ یقیناً پورے ضلع کے تو ریزلٹس ابھی نہیں آئے, لیکن جو بھی آئے ہیں اس میں مور دین 80% سیٹس ہم لوگ جیت رہے ہیں. یہ ایکچولی پورے اس کو مس گائیڈ کیا. انفارچونیٹلی جیو چینل نے ایک خبر چلا دی کہ ڈاکٹر ذوالفقار 25 سیٹیں ہار گئے ہیں, اور وہاں سے ARY نے پک کی اور وہ کنفیوز کر دیا ساری چیز کو. حالانکہ ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں 80% سیٹیں ہم لوگ جیت رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہی مینٹین کریں گے ہم. اس میں اس وقت بدین شہر کی کیا پوزیشن ہے؟ کہیں سے ریزلٹس فائنل ہوئے ہیں؟ بدین سٹی کے جو سٹی کا وہ ہے کاؤنسل ہے اس کے فائنل ہو گئے ہیں. اس میں 14 ٹوٹل کاؤنسلز ہیں, 14 سیٹس ہیں. 14 کے 14 ہی ہم لوگ جیت گئے ہیں اور بڑے مارجن سے جیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدین شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو فیصلہ کن شکست دے دی ہے آپ نے؟ جی یقیناً اللہ کی مہربانی سے. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ جو نتائج ہے, آبویسلی یہاں پہ خود بلاول بھٹو بھی آئے تھے, انہوں نے بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا, بڑی ایگریسو کیمپین کی تھی, آخری جلسہ بھی انہوں نے بدین میں ہی کیا تھا.
اب آپ اس کو اپنے سیاسی رول کو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اب تک نتائج آپ تک پہنچے ہیں کہ 80% آپ جیت جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یقینی طور پہ کہ یہ ایک سیٹ بیک ہوگا، آپ کے الائز ہیں آپ کے ساتھ، آپ لوگ آگے اپنا کیا رول دیکھتے ہیں؟ آگے یہی ہے کہ اس چیز کو، اس روش کو ہم زیادہ بڑھائیں گے اور لوگوں میں اور زیادہ کام کریں گے، اور آہستہ آہستہ اپنے ضلع سے باہر نکل کے اور ایڈجسنٹ اضلاع جو ہیں ان میں بھی اپنا کام شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو بڑھائیں گے۔ اور جو پیپلز پارٹی جسے آپ کہتے ہیں، میں اسے زرداری لیگ یا زرداری گینگ سمجھتا ہوں، اس گینگ کا ہم بالکل سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کریں گے ہر جگہ، اور ان کو اب یہ سندھ کارڈ استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بدین میں تو آپ نے پورا زور لگایا، آپ کے تمام لوگوں نے زور لگایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو یہاں پر اب تک کے نتائج کے مطابق سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن اوورآل اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کوئی بہت زیادہ خراب نہیں ہو رہی، کم از کم اب تک کے جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن کافی حد تک مور اور لیس برقرار نہیں لگ رہی ہے۔ کہیں بھی کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا سامنے پیپلز پارٹی کا آن پرنسپلز۔ میں نے پیپلز پارٹی سے ہٹ کے میں پرنسپلز کی جنگ لڑی لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کو تو علم ہے ڈے ون سے کہ میں کیا کر رہا تھا، میں کرپشن ان کی ایکسپوز کر رہا تھا، میں ان کے رانگ ڈوئنگز ایکسپوز کر رہا تھا، اور میں ان سے الگ ہوا اور سندھ کی خاطر ہوا اور سندھیوں کی خاطر ہوا۔ تو یہ میرے ایریا میں ریئلائزیشن ہے، اس لیے آئی کوڈ گیو دیم ٹف ٹائم۔ انشاءاللہ جہاں بھی کوئی آن پرنسپل کھڑا ہوگا، ذاتی مفاد نہیں دیکھے گا، تو اس کو یقیناً کامیابی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہمارے ساتھ ہے۔ اس بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کی مزید جو اس وقت ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں، اسے تصویر کو کہ ابھی بھی بہت زیادہ صاف نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ جو تصویر بننے جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں گرفت مضبوط تھی، وہ مضبوط نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو تاثر تھا کہ وہ اپنا میدان بڑھا رہی ہے، اپنی سپیس بڑھا رہی ہے پنجاب میں، وہ تاثر غلط ثابت ہوا۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کھوٹا بہت زیادہ مضبوط ہے، مضبوط ثابت ہوا، بہت زیادہ مضبوط ایسا لگتا ہے کہ ہے نہیں۔ اور ابھی اور جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو سندھ کی ایک اور بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے بارے میں نتائج کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ شہروں کی بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ نتائج یہی آئے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن برقرار ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کے مرکز 9-0 سے اس وقت خوشیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہی صورتحال ہے جو دوسری جگہوں میں برقرار ہے۔ اس میں ہمیں اب جوائن کیا ہے اور ہمارے پینل میں شامل ہوئے ہیں ممتاز تجزیہ کار سینئر صحافی جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لاہور میں ہمیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ عامر صاحب آپ بتائیے گا، اب تک کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، جو تصویر بن رہی ہے، آپ کیا اس میں زیادہ اہمیت دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، غیر متوقع تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز غیر متوقع ہوئی ہے تو وہ بدین ہے، اور بدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ترکش کا ہر تیر جو تھا وہ چلایا تھا۔ یعنی کہ بلاول صاحب گئے تھے، اب بھی جو کیمپیننگ ہو رہی تھی، نفیسہ شاہ صاحبہ وہاں پر تھیں، وہاں پر راحیلہ تھیں، ڈپٹی جو وہ ہیں اسپیکر ہیں، تو انہوں نے پورا زور لگایا اور اس کو لائٹلی نہیں لیا، غیر سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا اس حلقے کو، اور اس کے باوجود اگر ذوالفقار مرزا صاحب جیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پرانا ٹرینڈ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس سے جو بڑے رہنما الگ ہوا کرتے ہیں اور وہ پھر زیرو ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کی نفی ہوئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی نے بڑا دبنگ طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مین اسٹریم پارٹی کو للکارا اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں بے نظیر بھٹو سامنے ہوا کرتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو ہوا کرتے تھے، اب وہ سینیریو نہیں ہے۔ اب اگر جتوئی آج کے کوئی جتوئی بننا چاہیں گے یا عبدالحفیظ پیرزادہ ممتاز بھٹو، تو ان کے مقابلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں بلکہ آصف علی زرداری ہیں، اور آصف علی زرداری کا جو ایک پرسپشن ہے صحیح یا غلط وہ بہت ہی منفی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی خم ٹھوک کر آ جاتا ہے اور وہ چاہے منفی سیاست بھی کر رہا ہو تو اس کے لیے گنجائش بنتی ہے۔ جی
ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ ہیں پنجاب میں، وہاں پر یہ ایک ایسا لگتا ہے ایک ٹرینڈ بن رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک پوزیشن نظر آتی تھی، خاص طور پہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اور پچھلے کئی مہینوں کے دوران جو اس کی سیاسی ایکٹیویٹی رہی ہے، بلدیاتی الیکشنز کے 2 مراحل کے جو نتائج ہیں اس سے تو شاید یہ گمان ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کی اسپیس وہاں پہ سکڑ رہی ہے اور حکمراں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہتر اپنے گراف کی طرف داخل ہو گئی ہے۔ کیا یہ خیال کرنا درست ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نتائج کو سامنے رکھیں تو یہ نتیجہ نکالنا بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون بہت کامیاب جا رہی ہے، مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا حلقہ منتخب ہوا ہے وہ آزاد امیدواروں کا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کے لیے 2-3 میں وجوہات بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہر ضلع میں جو کرنا چاہیے، اور وہ جرأت مندانہ اقدامات انہوں نے نہیں اٹھائے کہ جس سے کہ نئے سیاسی اتحاد ان کو بنانے پڑیں گے۔ وہ ابھی تک اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس مخمصے میں ہے کہ کیا وہ جو کارکن جو شروع میں ان کا جنہوں نے ساتھ دیا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں کہ جو الیکٹیبل ہیں، وڈیرے ہیں، جن کا کہ سیاست پر ہمیشہ قبضہ رہا ہے اور بہت اثر رکھتے ہیں، کیا ان کو لیا جائے یا اپنے کارکنوں کے ساتھ رکھا جائے؟ لیکن یہ دونوں اہم ہیں کہ آپ نے توازن کیسے پیدا کرنا ہے کہ کارکنوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کارکنوں کو اگر آپ میدان میں لے ہیں خصوصی طور پر مقامی انتخابات میں تو وہ انتخاب جیت نہیں سکتے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے مجموعی طور پر اچھی کارکردگی دکھائی ہے، یہاں گورننس بھی بہتر ہے، ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے الیکٹیبل پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ وہ کافی مضبوط نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انتخاب جیتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ تیسری آخری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو مقامی انتخابات کے محرکات ہیں وہ قومی انتخابات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ آزاد امیدوار آخر اتنی تعداد میں کیوں ہیں؟ اور ظاہر ہے ان کا رخ صرف اس وقت برسر اقتدار سیاسی جماعت کی طرف ہوگا۔ سندھ میں بھی ایسا ہوگا، پنجاب میں بھی ہوگا، اور ماضی میں بھی رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے۔ ریاض صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ اچھی گورننس کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی گورننس کے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بدترین ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے بلدیاتی الیکشن کا، کیا اس میں کوئی قیمت پیپلز پارٹی اپنی اس خراب طرز حکمرانی کی پے کر رہی ہے؟ کچھ اس کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے یا اس کے باوجود ان کو کوئی ان کی پوزیشن خراب نہیں ہوئی؟ مدین میں تو سیٹ بیک ہو گیا۔ جی کامران صاحب، اس سے پہلے جو بھی انتخابات ہوئے ہیں 2005 میں جو ڈسٹرکٹ کے جو بھی تھے اس میں صرف پیپلز پارٹی کے بعد 2 ڈسٹرکٹ تھے، ایک نواب شاہ اور دوسرا جام شورو۔ باقی جو ڈسٹرکٹ تھے اس میں پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل ایف کی ضلعی حکومتیں تھیں۔ ظاہر تبھی یہ الزام آ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، جعلی ووٹ ڈالے گئے ہیں، مگر بعد میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں بڑے پیمانے پر یہ جو جعلی ووٹ کہے جا رہے تھے ان کو نکالا گیا، اور اس مرتبہ خود ہی صوبائی حکومت جو خود پیپلز پارٹی کی نگرانی کر رہی ہے، تو اس میں یہ تاثر نہیں دیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد نہیں کر رہی تھی کہ یہ جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ اس پوری پوزیشن میں جو ان کے مخالفین ہیں وہ ایک اچھے مارجن سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دن بدن لوز کر رہی ہے۔ ایک تو وہ خاندان ہیں جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مخالف رہے ہیں، کبھی ان کے جو سبز جھنڈا ہے اس پہ کبھی فنکشن لیگ کا پھول آ جاتا ہے، کبھی اس پر کیو لیگ کی سائیکل آ جاتی ہے، اور آج کل جس طریقے سے شیئر آیا ہوا ہے، تو ایک تو وہ روایتی سیاستدان ہیں۔ دوسرا ایک بڑا سا کنٹریبیوشن پیپلز پارٹی کا خود کا ہے جو اس نے خود اپنے ہی پارٹی رینکس میں مخالفت پیدا کی ہے، اور اس کا جو خود صوبائی وزیر شرجیل میمن کے حلقے سے بھی نظر آتا ہے، وہ بدین میں بھی نظر آتا ہے، وہ تھر میں بھی نظر آتا ہے، اور ایون جو ٹنڈولایار ہے وہاں پہ نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے بچانی صاحب
ان کا ایک الگ سے پینل ہے. اسی طرح سے دادو میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیر مظہر الحق بھی ایک باغی بنے ہوئے ہیں, مگر ذوالفقار مرزا کی طرح انہوں نے مکمل طور پر تو علیحدگی نہیں کی, مگر ایک ان کا بھی ایک سٹینڈ ہے. اس پوری سچویشن میں جو شہری علاقے ہیں, پہلے جہاں پر ایم کیو ایم ایک حیدرآباد اور میرپور خاص میں سکھر میں موجود تھی, شہری علاقوں میں این ٹی پی 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 ایک سینٹیمنٹس اور اس کے موجود تھا, مگر اس الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی شہروں میں این ٹی پی 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 ووٹ جا رہا ہے. اور خاص طور پر میراپور میں آپ دیکھا ہوگا, کنڈیاروں میں دیکھا ہوگا, اس طریقے سے دیگر جو شہر ہیں ٹنڈول الایار میں اور اس میں عمرکوٹ میں. سہیلیہ صاحب, لگ یہ رہا ہے, اندازہ کچھ یہ ہو رہا ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو پے کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کاسٹ پے کر رہی ہے جو خراب طرز حکمرانی ہے. اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سندھ کی صوبائی کابینہ کے وزیر, سابق صوبائی وزیر اطلاعات جناب شرجیل میمن, جو کہ ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. جو نتائج آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو بدین کا نتیجہ آیا ہے, بدین شہر میں ذوالفقار مرزا ایک سمبل ہیں, وہ علامت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف مخالفت کی, ان کا جیتنا اور پیپلز پارٹی کا ہارنا, اسے ایک بہت بڑا سیٹ بیک کہا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کمان صاحب. پہلے میں بدین سے شروعات کرتا ہوں کہ بدین میں ابھی تک ڈسٹرکٹ کا پورا نتیجہ نہیں آیا ہے اور کافی اس طرح کے تحصیلیں ہیں جو پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کی ہیں. تو 2-3 جگہوں پر ذوالفقار مرزا کی جہاں تک سامنے آ رہی ہے, اس سے بھی میں یہ کہوں گا کہ کل رات کو لیٹ آورز میں پیپلز پارٹی نے وہاں پہ احتجاج کیا کہ پول اسٹیشن کی بدلی گئی ہے. اس کے علاوہ 20 سال سے ذوالفقار مرزا کو فری ہینڈ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے, جس میں وہاں کے دیگر ایم پیز میں اس کو ہمیشہ احتجاج رہتا تھا. جتنے بھی ڈیولپمنٹ اسکیمز وغیرہ ہے وہ اسی ایریا میں ضرور کرتے تھے. لیکن ابھی بھی جو ڈسٹرکٹ کی حکومت بنے گی یا ڈسٹرکٹ کی جو گورنمنٹ بنے گی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی بنے گی. اور ابھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو کافی جگہوں پر کافی ایج حاصل ہے, تو ابھی یہ غیر رسمی نتائج ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی پورے سندھ میں پیپلز پارٹی نے آج بھی جو ہے وہ کلین سویپ کیا ہے, تو الحمدللہ پیپلز پارٹی کو سب بھی ایج سندھ میں حاصل ہے. تو شرجیل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, اگر یہ ایج حاصل ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے بہت اچھی طرز حکمرانی, بہت اچھی گورننس دکھائی ہے, لوگوں کے بہت اچھے کام ہوئے ہیں, یہ جو سندھ کے علاقے ہیں یہاں پر ترقیاتی کام ہوئے ہیں, لوگ بہت تسلی میں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ووٹ دیا ہے. آپ کے خیال میں اچھی حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر یہ دوسرے مرحلے میں بھی پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, ایک بات میں تھوڑا تفصیلاً بتانا چاہوں گا کہ یہ ضرور ہوا ہے کہ شاید ہم کوئی بڑے میگا پروجیکٹ سندھ میں نہیں لا سکے ہیں, لیکن اگر سندھ کو کسی دوسرے, میں سندھ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے یا دیگر شہروں سے, میں ایک بار اپنے ایک عرض کر دوں کہ سندھ کی آبادی اسکیٹرڈ آبادی ہے, دور دراز کے علاقے ہیں. یہاں پر ایسے بھی لوگ ہیں جہاں پہ جن میں 15-20 گھروں پر چھاؤں موجود ہیں, اور وہاں پہ پیٹی ایشوز ہوتے ہیں. وہاں پہ کسی کو پینے کا پانی کا ایشو ہوتا ہے, کسی کو ڈرینیج کا ایشوز ہوتا ہے, کسی کو سڑکوں کا ایشو ہوتا ہے, بجلی کسی کو چاہیے, گیس چاہیے. تو پیپلز پارٹی نے, کیونکہ ہماری جو ہیوی کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ ساری رورل ایریاز میں ہیں, تو وہاں پر وہ سہولتیں پہنچائی ہیں, تبھی لوگ جو ہے مطمئن ہو کر ووٹ دے رہے ہیں. یہ حالانکہ جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا میڈیا میں کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, تو اس میں تو ووٹ نہیں پڑنے چاہیے. لیکن لوگ آج بھی محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے نمائندے ان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب بھی ان کی تکالیف ہوتی ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز وہاں پہنچانی ہے, وہاں پہ کوئی ایجوکیشن کی فیسلٹیز کو بہتر کرنا ہے, تو ماضی کے جتنے چونکہ پیپلز پارٹی کو جب بھی جمہوریت رہی ہے اس ملک میں, پیپلز پارٹی کو کتنا ٹائم ملا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کو یہ ووٹ ملا ہے؟ ظاہر ہے کہ پورے سندھ کے تمام شہروں کے لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہوں گے نا شرجیل صاحب, اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ واقعی بڑی اچھا کام کیا ہے, اور اسی لیے ہم نے کامان صاحب ایک عرض کر لوں, بشمول کے بہت زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا ضرور ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میگا پروجیکٹس ہم نے میٹرو یا جو بڑے موٹر ویز شاید نہ بنائے ہوں, لیکن وہی پیسہ جو دور دراز کے علاقے, اگر کھر پارکر میں جب سے پاکستان بنا ہے تب تک اگر پینے کا پانی نہ ہو اور پیپلز پارٹی وہاں پانی پہنچائے, آپ کیا کہہ رہے ہیں شرجیل صاحب, وہاں پانی پہنچ گیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پانی پہنچ گیا ہے؟ ہم نے کل ہی یہاں اسی پروگرام میں سب سے پہلے ایک 7 منٹ کی رپورٹ دی ہے, اور جو تھر پارکر کا حال ہے جو کل ہم نے خود دکھایا, وہیں جا کے
آپ کو پتہ نہیں آج کل کا پتہ ہے، ہم نے وہاں سے پورا دکھایا ہے، نہ پانی، نہ دوا، نہ کھانا، نہ اسپتال میں ڈاکٹر، نہ پیرامیڈک، کل دکھایا ہے یہ پورا۔ میں دس دوں، دیکھیں مسائل دہلی میں سے پرانے تھے، لیکن وہاں پہ سڑکوں کے نیٹ ورک بھی بنے ہیں، پانی زیادہ اوور نائٹ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، پانی بھی ان علاقوں میں پہنچایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر مختلف اسکیم اس طرح کی دی گئی ہیں، روڈ رستوں کے نیٹ ورک بھی بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی واٹر سپلائی کی اسکیم ہے، ہاسپٹل کی حالت کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی سماجی ان چیزوں کو اگنور کیا گیا۔ لوگ دیکھیں، لوگوں کو جب آپ میڈیا کی ٹوٹل ایک نیگیٹیوٹی سارے چینلز پر جب چل رہی ہے، اس کے باوجود اگر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ عامر زیاد صاحب آپ کے پاس ہے جواب؟ بہت بہت شکریہ شدیل میمن صاحب۔ کوشش کر سکتے ہیں اس کا جواب دینے کی کامران صاحب۔ بات یہ کہ ایک تو آپ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سنیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سیلف ڈینائل میں رہ رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی جو بیسز ہیں وہ ایروڈ ہو رہی ہیں، کمزور ہو رہی ہیں۔ پنجاب میں ہم نے دیکھا، اور اب سندھ میں وہ خطرہ، یعنی جو بدین کا الیکشن ہے، ہو سکتا ہے بڑا اس کی علامتی حیثیت ہے کہ پہلی دڑاڑ ہے، ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اگر وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے اور وہ بھی اس سیلف ڈینائل میں ہیں تو میرے خیال میں خطرناک بات ہے ان کی پارٹی کے لیے۔ ان کو اس وقت اپنے اوپر سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ جناب کہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو ووٹ دیں گے یا دے رہے ہیں۔ اس کی میں سمجھتا ہوں بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب تک جو ہے کوئی مضبوط متبادل نہیں آیا ہے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں بھی کچھ نیشنلسٹ فورسز نے کوشش کی بطور متبادل آنے کے، وہ نہیں آ سکیں اور الیکشن میں راؤٹ ہوئیں۔ اچھا، اسی حوالے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اس صوبے میں، صوبہ سندھ میں رورل ایریاز میں ایک جاگیرداروں کا جو کنٹرول ہے، وہاں پہ قبائلی، بعض حصوں میں قبائلی نظام کا جو ایک مضبوطی ہے، وہ بھی اس چیز میں مانے ہیں کہ ایک لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئے، جنون عوام دوست لیڈرشپ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو علاقے کا بڑا ہے وہ اگر چاہے اپنی وفاداری بدل لے، چاہے وہ کسی اور پارٹی میں آ جائے، تو وہ بھی ایک بہت حد تک اثر کرتا ہے۔ پھر ہمارا جو سسٹم ہے، آپ نے اس میں جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی عام آدمی انتخابات کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ یہ کھیل بن گیا ہے پیسے والوں کا، دولت والوں کا، اور ہمیشہ ہمیں پتہ ہے کہ جس صوبے میں پروونشل گورنمنٹ کسی کے ساتھ ہو تو لوکل انتخابات کے اندر تو اس پارٹی کو ایج حاصل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو اس پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو خود احتسابی کرنی چاہیے، اور اگلے الیکشن تک کے لیے اپنی جو ان کی کارکردگی ہے اس کو بہتر کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں صرف پرسیپشن خراب ہے تو اس پرسیپشن کو کم از کم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد علی صاحب آپ بتائیے گا، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں کہ ایک ظاہر ہے کہ خیال یہی ہے اور شاید حقیقت بھی یہی ہونی چاہیے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ جمہوریت میں عوام ووٹ دیں۔ رسول بخش صاحب فرما رہے تھے کہ پنجاب میں پروونشل حکومت کی کارکردگی بہتر ہے، بہتر وہاں پہ ڈیلیوری ہے، اور اس کا اثر بھی ہے کہ اس کے رد عمل میں ووٹ مل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ لیکن یہ بات سندھ میں کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کارکردگی جو حکومت کی طرز حکمرانی ہے کراچی سے لے کے تھرپارکر تک، وہ اپنی آپ بول رہی ہے، اس کے لیے کسی بھی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو مجموعی طور پہ کافی عوام کی حمایت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے لوگوں کا ذہن کام کرتا ہے؟ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم ارشاد عارف صاحب سے اپنا سوال جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں جو اب تک کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ، جس کی سیاسی پوزیشن برقرار ہوتی نظر آ رہی ہے، اور حیدرآباد میں گو کے ڈی لیمیٹیشنز ہونے کے بعد حیدرآباد کی شکل بدلی ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ وہاں پر مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے۔ اسی قسم کی اطلاعات سندھ کے دوسرے شہر میرپور خاص سے بھی آ رہی ہے۔ کراچی میں انتخابات آئندہ ماہ ہوں گے، لیکن ان انتخابی نتائج کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوتے نظر آ رہا ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے مرکز پر وہاں پر اس کے کارکنان بھی جمع ہیں، اور خوشی کا سماں ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاسی طور پر ایک بار پھر اس بات کی افرمیشن کہ
جہاں جہاں پر ایم کیو ایم موجود ہے، جہاں کی وہ ترجمانی کرتی ہے، ریپریزنٹیشن کرتی ہے، وہاں پر اس کی سیاسی پوزیشن مستحکم ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے ممتاز سینئر رہنما اور سابق ترجمان جناب حیدر عباس رضوی نے۔ بہت بہت شکریہ حیدر عباس صاحب۔ اب تک آپ کے پاس جو نتائج کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس مرحلے کے، اس میں کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی پوزیشن برقرار ہے؟ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایم کیو ایم نے جہاں جہاں بھی اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں سندھ بھر میں اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، ایم کیو ایم کو نہ صرف واضح برتری حاصل ہوئی ہے بلکہ بہت زیادہ واضح برتری حاصل ہوئی ہے۔ جو نتائج میرے پاس اس وقت ہے خان صاحب، میں آپ سے شیئر کروں کہ حیدرآباد کی 96 نشستوں میں سے 50 نشستیں ایم کیو ایم ابھی تک جیت چکی ہے۔ یعنی اس وقت آپ جانتے ہیں 10:30 بج رہے ہیں، ابھی بہت سارے نتائج آنا باقی ہیں، مگر 50 نشستیں جیت چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ حیدرآباد کا میئر انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم سے ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح میرپور خاص میں 46 نشستوں میں سے ایم کیو ایم نے 37 نشستوں پر حصہ لیا تھا اور الحمدللہ ابھی تک 34 نشستیں ایم کیو ایم جیت چکی ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری وہ نشستیں جن کے لیے ہم نے کوشش کی مگر وہ ماضی میں ہماری نشستیں نہیں رہی ہیں، نوشیر و فیروز، نصر پور، حالہ، جدو، جام شورو، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کو کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہو گئی ہیں، کہیں سے 4، کہیں سے 8، کہیں سے 2، کہیں سے 1، اس طرح نتائج ابھی آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ایم کیو ایم نے نہ صرف اپنے وہ تمام علاقے جہاں پر ایم کیو ایم موجود تھی ان کو بڑی کامیابی سے ایک بار پھر یعنی 10ویں مسلسل بار سیاسی طور پر انتخابی طور پر جیتا ہے، بلکہ وہ تمام علاقے جہاں پہلے ایم کیو ایم موجود نہیں رہی ہے وہاں پر بھی ایم کیو ایم کی پیش قدمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ کہیں گے گو کہ ایک آپریشن ہو رہا ہے سندھ میں، تمام آپریشن ہو رہا ہے، لیکن اس سیاسی عمل میں تو آپ کی کوئی شکایت نہیں ہے، یہاں تو کام جو بھی ہوا ہے عوام کی رائے وہ ریپریزنٹ ہوئی ہے اور شاید یہی صورتحال ہم کراچی میں بھی دیکھیں گے۔ جی ہاں، ظاہر ہے خان صاحب، اس کا جو نتائج آ رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کراچی میں بھی کریٹ ہونے کی امید ہے اور انشاءاللہ کراچی میں بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی اور اس کا ایک بہت بڑا یقیناً ایک مثبت اثر ایم کیو ایم کے ووٹرز، سپورٹرز، ایم کیو ایم کے کارکنان اور ایم کیو ایم کی ہیرارکی میں آئے گا۔ جوش ولولہ یقیناً اور زیادہ بڑھے گا، ہم اور زیادہ بہتری سے انشاءاللہ کام کر سکیں گے اور الحمدللہ ویسے بھی کراچی میں جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب تک الیکشنز میں صرف ایم کیو ایم ہی متحرک نظر آ رہی ہے، باقی جو دیگر سیاسی اتحاد ہیں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ابھی تک کوئی ایسی موومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ بجا بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک اور اہم سیاسی ڈیولپمنٹ جو کہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہے، وہاں پر قومی الیکشن اور پھر اس کے بعد صوبائی الیکشن اور اب بلدیاتی الیکشن کے بعد ایک بار پھر لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سپیس پنجاب میں بری طرح سے سکڑ رہی ہے، کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما سابق پارلیمنٹیرین جناب ندیم افضل چن نے۔ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب، یہ آپ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا میدان چھوڑ دیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ بہت متحرک تھے لیکن وہ پنجاب ایک روز کے لیے بھی نہیں آئے ان بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے۔ پنجاب پیپلز پارٹی کے صدر منظور بھٹو نے الیکشن سے ایک روز پہلے پنجاب پیپلز پارٹی کی صدارت چھوڑ دی۔ کیا یہ بھٹو صاحب نے تو پنجاب کی صدارت چھوڑی لیکن پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے یا اس کی سوچ ہے اس نے کیا پنجاب کو بالکل چھوڑ دیا ہے، جو کہ پھر نتائج سے سامنے بھی آ رہی ہے بات؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ہاری ہے، پنجاب میں سکڑ گئی ہے۔ آج میرے حلقے میں دیکھیں نا، میرے حلقے میں نون لیگ کے سارے ایم پی ایم این اے این اے 64 میں ڈاکٹر مختار بھرت کو ہم نے اس کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے پنجاب کا، اس کی ہوم سیٹ ہم نے جیتی ہے۔ پیر امین الحسنات کا بھائی ہارا ہے اور ملکوال شہر سے ساری نون لیگ ہاری ہے، ملکوال سٹی سے، منڈی باؤدین سے، انڈیپینڈنٹ الائنس تھے ہمارے موسٹلی، تیر سے بھی ہم جیتے ہیں سیٹیں اور ہم نے بالٹی کے نشان پہ الائنس سے سیٹیں جیتی ہیں۔ اور چند گروپ کے نام سے میں نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑا تھا،
اور اس وقت آؤٹ آف 37 سے تقریباً 16-17 سیٹوں کے رزلٹ آ چکے ہیں. لیکن نذیر صاحب یہ بتائیے گا کہ چند گروپ کے علاوہ چند گروپ کی آپ نے بتائی اور آپ کی کارکردگی یقینی طور پہ یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہمیں تو پورے پنجاب کو دیکھنا ہوگا نا کہ پورے پنجاب میں پاکستان پورے پنجاب کو دیکھیں. پورے پنجاب میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پنجاب میں تنظیم ہماری کام نہیں پراپر کر رہی تھی، لیڈرشپ بھی پنجاب میں نہیں آئی، اور اب الیکشن کے بعد آنا ہے. ہمارا فوکس اس وقت صرف اپنی تنظیم سازی پہ ہم نے دیا ہوا تھا. بلدیاتی الیکشن کو اتنا ہمارا فوکس نہیں تھا چند حلقوں کے علاوہ جہاں کوئی انڈیویجولی لوگ اپنے طور پہ ایکٹیو تھے. ادروائز آپ سمجھے کہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہی نہیں تھی اتنی. اس میں یقیناً تنظیم کا فالٹ ہے، لیڈرشپ کی بھی ہے، لیکن لیڈرشپ آپ الیکشن کے بعد ہم آئیں گے پنجاب میں. اور پنجاب میں دیکھیں نا، پہلے لوگ کہاں کے لے جاتے تھے پی ٹی آئی کو، اور نون لیگ کے دیکھیں جتنے ایم پی ایم این اے، سہرا افضل تارڑ ہاری ہے، ہمارے سرگودا سے ایم پی ایم این اے سارے اپنی ہوم سیٹیں ہار گئے ہیں. دیکھیں ہم نے سمبولکلی الیکشن لڑا ہے الائنس کر کے، کہیں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، کہیں عوامی تحریک کے ساتھ، کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ہم نے نون لیگ کو شکست دی ہے الائنسز کے اوپر. مسئلہ ہمارا فوکس تھا نون لیگ کو ہرانا، یہ فوکس نہیں تھا کہ تیر کے نشان پہ جیتنا. ہم چاہتے تھے کہ نون لیگ کی گورننس کو ہم بے نقاب کریں، نون لیگ کی کرپشن کو بے نقاب کریں، نون لیگ کی جو ذمہ دار دشمن پالیسی ہیں وہ ہم بے نقاب کریں. تو آج آپ دیہاتوں میں آئیں، آپ کی ابھی ٹیم آئی ہوئی ہے، دیکھیں نون لیگ کے لوگوں کے گھر ماتم بچھا ہوا ہے، اور اینٹی نون لیگ جتنے الائنسز تھے وہ جشن منا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں 2800 میں سے 2600 میں سے معاف کیجئے گا 48 نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی نا. اب اتنا بھی اس کو نہ کریں کہ دیکھیں کامران بھائی، ابھی 2 دنوں میں دیکھیں آپ، یہ ایک کونسلر، یونین کونسل کا کونسلر اور چیئرمین میں بہت فرق ہوتا ہے. اب اگر میں نے 16 سیٹیں اس وقت تک جیت لی ہیں چیئرمین یونین کونسلز کی، جو 16 کے 16 انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے، تو اس کا مطلب کونسلر کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اب یہ جو آپ تعداد گنتے ہیں اس میں آپ کونسلرز کو بھی گنتے ہیں. کونسلر تو بعد میں بیچارے جوائن کرتے ہیں، کہیں آزاد لڑتے ہیں، یہ برادری بیس پہ الیکشن لڑا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت نون لیگ 40 سال سے حکومت کر رہی ہے پنجاب میں، جوڈیشری اس کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ، لوکل اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ، ہماری سرکاری مشینریاں، پولیس گردی. آج جو منڈی بہاؤالدین میں ہمارے کینڈیڈیٹس کے اوپر تشدد ہوا ہے، ارشد للہ تھا، ڈی پی او نے پولیس خود موریں لگواتی، ہم نے میڈیا کے ذریعے پکڑی ہے. یہ اپنی ٹیم سے، آپ دنیا نیوز کی ٹیم سے پوچھیں جو فوٹیج آج انہوں نے حاصل کی ہیں منڈی بہاؤالدین سے. اور یہ ایسے واقعات میں سمجھتا ہوں ہمارے لوگوں کا جیتنا، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، یہ بھی معنی رکھتا ہے. بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب. ان کی کارکردگی سرگودا کے اپنے علاقے میں یقینی طور پہ بہتر ہوئی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی مجموعی کارکردگی، چاہے وہ پہلا بلدیاتی الیکشن کا مرحلہ ہو، ضمنی انتخابات ہو، ہر جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان الیکشنز میں کینڈیڈیٹ ہارے نہیں ہیں، ضمانتیں سب کی ضبط ہوئی ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد اس مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارا یہ خصوصی پروگرام جاری رہے گا. ویلکم بیک. بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے نتائج مسلسل سامنے آ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. وہی ٹرینڈ جو کہ اس سے پہلے مرحلے میں دیکھنے میں آیا تھا، یعنی کہ پنجاب کی میں وسیع طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گرفت برقرار ہے. ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن پنجاب میں مزید کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے. اندرون سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن برقرار ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ بھرپور پوزیشن اپنی برقرار رکھے ہوئے ہے، اور یہی ہے وہ عناصر جو کہ اس وقت کے نتائج سے سامنے آ رہے ہیں، جو اب تک کے نتائج سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر تجزیہ کار جناب ارشاد عارف، جناب رسول بخش رئیس، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ریاض سہیل ہے. ارشاد عارف صاحب، یہ بتائیے گا پنجاب میں تو حکومتی کارکردگی کو لوگوں نے اپلاڈ کیا یا اس کو رسپونڈ کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو پھر ووٹ دیا اس بلدیاتی الیکشن میں بھی. سندھ میں تو حکومتی کارکردگی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا. دیکھیے، میں عرض کروں گا کہ یہ جو کارکردگی کی بیس پر ووٹ لینے کی بات ہے، یہ پنجاب میں بھی 100% درست نہیں ہے. سندھ کے مقابلے میں پنجاب حکومت کی کارگزاری بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ووٹ بھی اسی بیس پہ مل رہا ہے، کیونکہ سرگودا
یا حافظ آباد، یہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں یہ موجود ہے، احساس موجود ہے کہ پنجاب حکومت کا بھرپور جو توجہ کا مرکز ہے وہ لاہور ہے، راولپنڈی ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، اور یہی اس کی بیس ہے۔ تو ان علاقوں میں کامیابی ہو رہی ہے جہاں یہ کام بہت زیادہ ترقیاتی نہیں ہوا ہے، اور شکایات ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں خراب ہے، بہت زیادہ وسائل کا رخ ان کی طرف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب سندھ میں جو ہے کہ جس کی حکومت ہوگی بلدیاتی اداروں میں وہی پارٹی کامیاب ہوگی جس کی حکومت ہوگی۔ اور اس کی ایک مثال میں پرویز الہی دور کو دوں گا کہ کاف لیگ کو 3 صوبوں میں 2 بلدیاتی انتخابات ہوئے اس دور میں، 2 صوبوں میں واضح اکثریت ملی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ پارٹی کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر تھی، اس کی حکومت بہت اچھی چل رہی تھی اور گڈ گورننس کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ حکومت کی مشینری اور حکومت سے ملنے والے وسائل جو ہیں وہ عام آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سرکاری کینڈیڈیٹ کو یا آزاد امیدوار کو جس کا سرکاری پارٹی میں جانے کا امکان موجود ہو وہ ووٹ دیتے ہیں، اور اپوزیشن پارٹی کو اس میں بہت زیادہ ووٹ نہیں ملتے، بہت زیادہ کامیابی نہیں ملتی۔ یہی وجہ مجھے تو نظر آ رہی ہے۔ یہ دعویٰ نہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے۔ رسول بھائی شریف صاحب، آپ بتائیے گا کہ اب جو بلدیاتی الیکشن کا یہ دوسرا مرحلہ بھی ہو گیا ہے پاکستان کے، اگر سیاسی کینوس کو دیکھیں تو ہمیں اس وقت کے پی کے میں لگتا ہے کہ ایک واضح پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، لیکن سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے۔ بلوچستان میں ایک مکس ہے، واحد صوبہ ہے جہاں پر کوئی واضح اور بھرپور اکثریت والی جماعت نہیں ہے۔ سندھ میں اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی، شہروں میں پاکستان معاف کیجیے متحدہ قومی موومنٹ، پنجاب میں مجموعی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون۔ یہ وہی صورتحال ہے جو سن 2013 کے الیکشن میں تھی، اور یہ کیا پاکستان کی اب اٹل سیاسی حقیقت بن گئی ہے کہ ملک تقسیم ہو گیا ہے؟ پنجاب گیا مسلم لیگ نون کو، سندھ کے شہری علاقے گئے ایم کیو ایم کو، سندھ کے اندرونی علاقے گئے پیپلز پارٹی کو، اور اس طرح سے یہ جو تقسیم ہے، کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹل حقیقت ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست کی؟ ریاض صاحب، ہم یہ مرکزی سوال کرتے ہیں، لیکن سندھ میں جو اس وقت صورتحال جو اب تک نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں ابھی بھی آپ کو جو اور سیٹ بیکس نظر آتے ہیں کہ کیا یہ کہنا مجموعی طور پہ صحیح ہے کہ مکمل طور پہ پیپلز پارٹی کے گرفت میں ہے، یا اس حوالے سے کچھ ٹرینڈز میں کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے نوشر و فیروز کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے مورو، وہاں سے جو جتوئی برادران کی شکست ہوئی ہے، اسی طرح سے جو ارباب غلام رحیم فیملی کا جو ہوم ٹاؤن ہے ڈیپلو، وہاں سے ارباب خاندان کو جو شکست ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑے عرصے تک مسلم لیگ فنکشنل کا اثر رسوخ رہا ہے عمر کوٹ میں، مگر آج اس طرح سے نظر آ رہا تھا جیسے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں مقابلہ ہے، مسلم لیگ فنکشن وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ ناظم جو تھے 2005 میں وہ مسلم لیگ فنکشنل کے تھے۔ اسی طرح آج جہاں سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کے پینل نے کامیابی حاصل کی ہے، ٹنڈو بھاگو کے جو لاسٹ ناظم تھے وہ بھی مسلم لیگ فنکشنل کے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی نے لوز نہیں کیا، مسلم لیگ فنکشنل نے بھی بڑے پیمانے پہ لوز کیا ہے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون ہے اس کی بھی ایک انٹری ہوئی ہے جو پہلے مرحلے میں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس مرتبہ ظاہر میرا پورٹ سے یا جس طریقے سے ٹھٹا سے ابھی تک کے اطلاعات ہیں کہ شیرازی خاندان کی پوزیشن کافی مستحکم ہے، تو اس مسلم لیگ نون بھی ایک قوت کے طور پر سندھ میں آ رہی ہے۔ یہ نہیں لگ رہا کہ ریاض کہ یہ اس وقت جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ کی آپ کے نزدیک، وہ اب ان بلدیاتی الیکشنز کے مراحل میں اور مجموعی طور پر سیاست میں اب ان کی کوئی اہمیت برقرار نہیں رہی ہے؟
اس مرتبہ پہلی بار ہوا ہے کہ قوم پرست جماعتیں جو پارلیمانی سسٹم پہ بلیو کرتی ہیں انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، مگر چھوٹے پیمانے پہ لیا۔ جو پہلے مرحلے میں عوامی جمہوری پارٹی کی کامیابی ہوئی ہے، اس طریقے سے جو قومی عوامی تحریک ان کی ایاز پلیجو کی، انہوں نے اس مرحلے میں بھی انتخابات میں حصہ لیا۔ اس سے پہلے تو وہ اس میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے۔ یا ڈاکٹر قادر مکسی کی جو سندھ ترقی پسند پارٹی ہے، انہوں نے بھی حصہ لیا ہے، تو مگر بہت محدود پیمانے پہ ہے۔ مگر سب سے بڑا جو مقابلہ ہے وہ جلال محمود شاہ کی پارٹی ہے، جو سندھ یونائٹڈ پارٹی، اس نے سن کے جو شہر ہے، جو جی ایم سے کا علاقہ ہے، اس میں کافی مضبوط پوزیشن ہے، اور خاص طور پر جام چورو ڈسٹرکٹ میں۔ ان کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جلال محمود شاہ مسلسل جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، جو ووٹ ہے، جو ووٹر ہے، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، جبکہ دوسرے ایسے نہیں کرتے۔ تھوڑا سا نیشنل پکچر دیکھتے ہیں، اور رسول رئیس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 2013 کے الیکشنز ہوئے، پھر بائی الیکشنز ہوئے، پھر یہ بلدیاتی الیکشنز ہوئے، اس سے یہ پاکستان کی سیاست کی یہ انمٹ حقیقت سامنے نہیں آ رہی کہ اب یہ ملک تقسیم ہو گیا ہے۔ پنجاب جو ہے وہ مور اور لیس پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس گیا، سندھ کا دیہی علاقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گیا، شہری علاقے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس گئے، کے پی کے بڑے علاقے پاکستان تحریک انصاف کے پاس گئے، اور یہ ملک کی تقسیم جو ہے ان سیاسی بنیاد پر اب یہ ایک واقعی تسلیم کر دینے والی اٹل حقیقت ہو گئی ہے۔ خان صاحب، یہ ملک کی تقسیم تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں کمزوری کا شکار ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتیں مکمل طور پر کچھ علاقوں میں ختم ہو چکی ہیں، ایک نئی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی ہے۔ یہ تبدیلی کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، اور جب یہ مکمل نہیں ہوتا، ٹرانزیشن میں ہوتا ہے، تو کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت ایک غالب سیاسی جماعت کے طور پر نہیں آتی۔ پاکستان میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے 5-10 سال میں کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ایک غالب سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئے۔ یہ مقابلہ انہی سیاسی طاقتوں کے درمیان میں رہے گا 1-2 انتخابات میں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی کارکردگی بہتر ہوگی، اور اس وقت مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ قومی افق پر صرف 2 بڑی سیاسی جماعتیں ابھر سکتی ہیں، اور ان کے ارد گرد 2 بڑے اتحاد ہو سکتے ہیں، ایک پی ٹی آئی اور دوسرا مسلم لیگ این۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں سوالیہ نشانات ہیں کہ کم از کم پی ٹی آئی سندھ میں بھی موجود ہے، بلوچستان میں بھی کسی حد تک، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، اور پنجاب میں دوسری بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کے انتخابات میں ان کے درمیان میں جو مقابلہ ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا۔ پنجاب کے حوالے سے میں نے ایک ریلیٹیو سینس میں بات کی ہے۔ قطعی طور پر گورننس اتنا اچھی نہیں ہے کہ لوگوں نے گورننس کو دیکھ کے ووٹ دیے ہیں، لیکن پنجاب میں گورننس، میں شاہداری صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ نسبتاً پہلے سے اور باقی صوبوں سے ذرا بہتر ہے، لیکن یہ سیاست رسول بشری صاحب کارکردگی کی بنیاد پر سندھ میں ووٹ کیوں نہیں پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ سندھ میں اس وقت یہ وڈیروں کا یہ میدان ہے، وڈیروں کی سیاسی جماعتیں ہیں، وڈیروں کی سیاست ہے۔ پنجاب میں کم از کم ایک متوسط طبقہ پیدا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، لیکن سندھ کے اندر ہمیشہ سے جو سیاست پر غالب رہے ہیں وہ گدی نشین ہیں، وہ بڑے بڑے ذمہ دار ہیں اور ٹرائبل چیفز ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو مقام وہاں نہیں مل سکا۔ جی ایم سید کی پارٹی آئی، دوسری سیاسی جماعتیں آئیں، نظریے کی بنیاد پہ آئیں، قومیت پرستی کی بنیاد پہ آئیں، لیکن وہ سب مار کھا گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو سماجی ڈھانچہ ہے شہروں کا وہ بالکل مختلف ہے، اور اس میں متوسط طبقے کی سیاسی جماعت سامنے آئی ہے۔ لوگ اسی کو ووٹ دے رہے ہیں، جو بھی اس کی کارکردگی ہے، جو بھی اس کا امیج ہے، ان کے سامنے کوئی اور متبادل اس وقت ان کو نظر نہیں آتا۔ لیکن قومی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریجنلائزیشن ہے جو پارٹیز کی، اس کا ٹرینڈ ابھی برقرار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب رسول بشری، جناب ارشاد عارف، جناب سہیل ریاض ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک خصوصی پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔